السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 5 مارچ 2024 بدھ کا دن, اور مارچ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. illegitimate, unconstitutional and illegal government. شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے. فارم 45 کی کہانی آپ لوگوں کے سامنے اویلیبل ہے. کہانی کی سچائی اویلیبل آپ کے سامنے, مگر اب وہ بن چکی ہے. اس کو گرانے کا طریقہ کار کیا ہوگا, آج ذرا اس پہ گفتگو کروں گا میں. یعنی کہہ دینا اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن بڑی طریقے سے, بڑی میتھڈالوجی سے دے آر سکسیسفل, اور حکومت کا قبضہ ان کے پاس آ گیا. اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں بن رہا, وہ کوئی ایک امپورٹڈ انسٹالڈ بندہ جو ہے وزیر خزانہ بننے جا رہا ہے. کیا اس کے پاس کیا ایسے گیدڑ سنگھی ہونی ہے, بڑے سے بڑے یہاں گیدڑ سنگھی لے کر آئے اور ملک کی اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو اس سے اچھی امید مت رکھیے گا. سوال ہے اب الیکشن کمیشن کا سینٹ سیکریٹریٹ کو کیا خط لکھا ہے. 13 سال قبل دائر ریفرنس کا فیصلہ آج سنا دیا جائے گا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. تیمور سلیم جھگڑا کا حیران کن دعویٰ کیا ہے, اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ آئی. سانحہ 9 مئی کے منصوبہ باز کو کٹائروں میں لایا جائے گا. چیف آف دی آرمی سٹاف کے بیان کو آپ نے آسان نہیں لینا. کور کمانڈرز کی میٹنگ تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے. اور دیکھیں, میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں, میں نے میجر عادل راجہ اور حیدر مہدی صاحب کے حوالے میں جو ان کا نقطہ نظر ہے, ہم میں سے تو کوئی اتفاق نہیں کرتا. خاموش مجاہد اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ کسی جگہ میں نے تو کہیں بھی سپورٹ نہیں کی, اور ہمیں سپورٹ نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے. چین آف کمانڈ ہی ہے. اگر ادارے میں چین آف کمانڈ نہیں ہے, ڈسپیل کیا ہے کہ کسی طرح کا بھی پریشر نہیں تھا الیکشن کے بارے میں. اور چلیں آگے چلتے ہیں. نیمل اس کا تعمیراتی کام رکھوا دیا گیا ہے. سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی. یہاں خبر دیتا چلوں, میں پورے کا پورا قانون جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہوں. مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور جو فیصلہ دیا ہے, فیصلہ ایک طرف ہے. الیکشن کمیشن تو نہ کورٹ ہے نہ ٹریبونل ہے, نہ کورٹ ہے نہ ٹریبونل ہے, یہ اختیار ہی نہیں ہے. اور پھر الیکشن کمیشن نے کہاں سے آرڈر, اتنا بڑا یہ آرڈر, یہ میرے سامنے, یہ تقریباً کوئی کتنا صفحوں کا آرڈر ہے, یہ کافی لمبا آرڈر ہے. اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے جیسے اٹھا کر کیا کہیں اس کو, 21 صفحوں کا آرڈر ہے. 22ویں صفحے پہ ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا ہوا ہے. بڑی ایک عجیب سی بات کر دی, آئین میں ترمیم کر دی ہے. الیکشن کمیشن کو کہاں سے اختیار آ گیا؟ آرٹیکل 6 اسی بات کو تو سامنے رکھ کر کیا ہوا ہے. آرٹیکل 6 جو ہے اسی بات کو سامنے رکھ کر آیا. آرٹیکل 6 کہاں لگتا ہے کہ جب آپ آئین میں ترمیم کر دیں. الیکشن کمیشن نے آئین میں ترمیم کر دی. جی یہ میں ہی پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. الیکشن کمیشن نے آئین میں ترمیم کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور مختلف کئی پروویژنز ایسی ہیں جو میں نے ریلیونٹ ساری سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں, آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے. بڑی محنت کی ہے اس پٹیشن میں, کل ساری رات بیٹھ کر تیاری کی ہے اس کی, اور آج انشاءاللہ دائر کرنے جا رہا ہوں. کوشش کروں گا کہ آج ہی لگے. آج عمران ریاض کا جو ریمانڈ چیلنج کیا ہے وہ جسٹس شہرام سرور صاحب کے پاس لگا ہوا ہے, اور بیسک پرنسپلز کو سامنے رکھ کے ہے کہ کس بنیاد کے اوپر, ایسے ہی سائیکلو سٹائل میں ریمانڈ دے دینا یا جوڈیشل مائنڈ کی اپلائی ہونا, ذہن کا استعمال کرنا ہے. عمران ریاض کا آج ریمانڈ بھی ختم ہو رہا ہے دہشت گردی کی کورٹ کے اندر, اور 6 دن یہ زیادتی کی ہے. پہلے اینٹی کرپشن کے ایک جھوٹے اور فراڈ اور فریب پر مبنی مقدمے کے اندر, اور پھر ایک اس مقدمے کے عمران کا تعلق ہی کوئی نہیں, سارے کوئی دور تک تعلق نہیں ہے, لیکن انہیں بھگتنا پڑا ہے.
انہیں فیس کرنا پڑا ہے سارے معاملے میں. اور انشاءاللہ العزیز عمران ریاض کو کل لے کے آئیں گے. امید بڑی ہے ڈسچارج ہوگا. یعنی یہ وہ کیس نہیں ہے کہ جس کے اندر ضمانت، ورنہ کیا ہوگا، یہی طریقہ کار ہے جناب، جوڈیشل کر دیں گے جیسے اس میں کیا تھا نا، کہ وہ بھی ڈسچارج کا کیس تھا اینٹی کرپشن کا. کیا ہوگا پھر آگے 4 5 6 دن 8 دن. ویسے تو ایک طریقہ وتیرہ یہی ہے نا، کبھی ریکارڈ نہیں آنا، کبھی یہ نہیں ہونا. ہماری کوشش پوری، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کل اس میں عمران ریاض جو ہے نا وہ ڈسچارج کرائیں گے. ہمارا کیس ہی یہی ہوگا. اور ایک بات اور بتاتا چلوں، فارم 45 کے حوالے سے جو پوری کہانی سامنے آ چکی ہے اور اتنا کچھ سامنے آ گیا ہے. میں نے 2 کیسز آپ کے سامنے رکھے تھے. NA-158 کا میں نے رکھا تھا. میں نے بتایا تھا کہ تہمینہ دولتانہ نے کیا ہوا، اپنا اگر 101 ووٹ ہے تو اس کو 701 ووٹ کر دیا گیا، اور یہاں 1070 ہیں تو 1 کاٹ دیا گیا، 70 بنا دیے گئے، یا 107 بنا دیے گئے تو یہ کاٹ دیا گیا. پھر ری رائٹنگ آپ نے دیکھ لی، پھر آپ نے فلوئڈ لگا ہوا دیکھ لیا، آپ نے کیا کچھ تو دیکھ لیا. اپنی اس گناہ گار آنکھوں سے ہم نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا. یہ تاریخ میں اس طرح کی دھاندلی ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہے جو دھاندلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور اتنا ڈیلے کرنے کے بعد، اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اب یہ والی جو فارم 45 کی کہانی ہے نا، جو حقائق پر مبنی ہے، یہ بڑی دور تک جائے گی. صرف اسی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے. لیکن اب یہ ہوگا کیا طریقہ کار ہوگا. اب الیکشن کمیشن نے تو کچھ نہیں کرنا آپ کو، میں امید نہیں رکھتا. 60 دنوں کا کہا تھا، اگر ہونا ہوتا تو اب انہی فارم کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے آرام سے کہ جناب یہ فارم 45 ہے. اب وہ کہیں گے جو ہم نے اپلوڈ کیے ہیں وہ آفیشیل ہیں. اب جو لوگوں کے پاس ہے، یعنی 14 اگر امیدوار ہیں تو 13 کے پاس وہ فارم وہ ہیں جو ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہیں. جو الیکشن کمیشن لگایا وہ میچ ہی نہیں کر رہے. تو پھر کیا کہیں گے، دھاندلی اور کیا ہوتی ہے. الٹیمیٹلی کہیں گے اس کا فورینسک کرایا جائے تو 4 مہینے کے قریب الیکشن ٹرائبیونل میں معاملہ جائے گا، وہاں چلے گا، پھر سپریم کورٹ آنا ہو تو نومبر تک یہ معاملہ جائے گا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نومبر تک یہ ساری کہانی چلے گی. نومبر تک جا کر گورنمنٹ جو ہے، اگر یہ ساری سیٹیں آپ کی آ جائیں گی تو میجورٹی آپ کی ہو جائے گی، باقی ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اور باقی جب ڈی سیٹ ہوں گے تو پھر لیکن اب جو وزیر اعظم ہے وہ اپنی میجورٹی کھو دے گا، اور پھر آگے آپ کی میجورٹی آپ آ جائے گی. لیکن اس وقت تک پہنچنے کے لیے عمران خان صاحب کی تینوں جو سزائیں ہیں، 4 سزائیں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. وہ ختم ہوں گی تو پھر عمران خان وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے آگے آئیں گے. لیکن تو شخانہ 1 میں بھی اپیل سزا سسپینڈ ہو چکی ہے، کنوکشن ختم نہیں ہوئی، لیکن وہ اپیل بڑی سٹرونگ ہے. سائفر کے کیس میں عمران خان صاحب نے بری ہونا ہے، تو شخانہ 1 میں بھی، تو شخانہ 2 میں بھی، اور عدت والے کیس کے اندر. تیمور سلیم جھگڑا نے حیران کن دعویٰ کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی پشاور میں تاریخی دلی ہوئی سیٹیں 3 سے 7 کروڑ میں فروخت ہوئی ہیں، اور فارم 45 دینے کی درخواست ہی ابھی تک نہیں دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کر کے دوبارہ ڈیلیٹ کر دیا. جوڈیشل انکوائری ملوث کر کے کارروائی کی جائے. چیف سیکرٹری آئی جی نے کیا کیا آج تک؟ ہم انتقامی کارروائی نہیں بلکہ انصاف چاہتے ہیں. اور اب جو آگے ہے، اور وہ بات کیا کہنی ہے. عمران خان صاحب نے جو ملاقاتیں ہوئی وکلا اور باقی سب لوگوں نے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ بشرا بیوی کو قید تنہائی میں رکھا گیا. انہوں نے کہا جی میں مزید 7 سال تک جیل میں رہ لوں گا مگر ڈیل نہیں کروں گا، اور قومی اسمبلی میں حکومت سے نہیں ملنا. میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2014 کے انعقاد کے لیے عوام کا محفوظ ماحول فراہم کیا، اور اس سے زیادہ پاکستانی فوج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا. وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق فورم نے اعادہ کیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اس سلسلے میں مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہے، جو صرف مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہے، تاکہ 9 مئی کی گھناؤنی سرگرمی پر پردہ ڈالا جا سکے. یہ بات کہی گئی ہے. آگے علیمہ خان نے الزام عائد کیا ہے کہ نامنیبل
ایک کنسٹرکشن رکوا ٹھیکیدار کو بھگا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ 2000 بچوں کو داخلہ دینا چاہتے تھے مگر ہم فوری طور پر 200 بچوں کا داخلہ دیں گے. اگر اس بار ہماری کنسٹرکشن کو روکا گیا تو ہم سی ایم کے خلاف یونیورسٹی کے باہر احتجاج کریں گے. انہوں نے کہا کہ علی امین گڈھا پور والی بات کو پانی پی ٹی آئی نے کلیئر کر دیا ہے, واضح کر دیا ہے, کرپشن والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. عمران خان کہتے ہیں کہ مفاہمت ہو. نیلسن منڈیلا بھی ٹروتھ پر مفاہمت کی بات کی تھی. 13 سال بعد ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. اور یہ جوڈیشل مرڈر ہے اور تقریباً 13 سال قبل دائر ریفرنس, 13 سال قبل دائر. ویسے تو 77 میں سزا دی گئی تھی اور یہ محفوظ کردہ فیصلہ جو ہے نا یہ عدالت نے سنانا ہے. اور الیکشن نے جو ہے سینٹ کی سیکریٹریٹ کو خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا صادق سنجرانی کی صوبائی نشست پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. بلوچستان اسمبلی ممبر بننے کے بعد ساجد سنجرانی کی سینٹ نشست خالی قرار دی گئی ہے اور صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے حلف اٹھانے سے مشروط کر دیا ہے. صادق سنجرانی بلوچستان اسمبلی میں حلف کے بعد ہی صدارتی انتخاب میں حصہ لے سکیں گے. چیئرمین سینٹ کی سیٹ سے جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے. خیبر پختونخوا کی خواتین کی 8 مخصوص نشستوں کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے. اور شعبیہ بنی مختلف نام ہیں, نام میں نے کیا لینے ہیں. پیپلز پارٹی اور باقی سب لوگوں کو جتنا بھی ہے نا, اور اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے کوٹے کی مخصوص دیگر جماعتوں میں بانٹ دی ہے. قومی اسمبلی میں نون لیگ, پی پی اور جے یو آئی ایک نشست ملی اور نام وہ سارے اپنی جگہ پر آپ کے پاس موجود ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.